وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ صادقۃ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سب سے پہلے حمدت اللہ حمدا لا فناء وحد الحمد لا یعلم سواہ کے تحت اس خالق و مالک کی نہ ختم ہونے والی حمد و ثنا کرتا ہوں اس کی حمد کی حد کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ساری دنیا ہے تیری اور سارا زمانہ تیرا، جسے سنتا ہوں وہی کہتا ہے فسانہ تیرا۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذی شان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے،
اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن و حدیث کے دلائل و براہین کی روشنی میں آپ دوست و احباب کو اپنی دعوت سے، اپنے پیغام سے، اپنی صدا سے، اپنے آوازے سے اپنے نکارے سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی لگن سے، اپنی چاہت سے آپ دوست و احباب کو آگاہ اور آشنا کر کے جاؤں گا، تاکہ ہمارے عقیدے اور ہمارے نظریے کے بارے میں جو شکوک و شبہات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے پیدا کیے جاتے ہیں، ان شکوک و شبہات کو، ان اشکال کو کتاب و سنت کی روشنی میں دور کر کے جاؤں گا، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، فضیلت، رفعت، معرفت، بلندی کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام پیغمبر نبوت و رسالت کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن فضیلت اور بزرگی کے لحاظ سے شان اور مرتبے کے لحاظ سے تمام پیغمبر علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی ان میں فرق ہے۔ یہ فرق رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ کہ آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے اے دنیا، اے جہان کے لوگوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب کائنات نے اس طرح اعلان فرمایا کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
بعض النبیین علی بعض، کہ ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر عظمت بخشی ہے۔ چنانچہ ہمارا نظریہ، سوچ اور فکر یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل اور برتر ہیں۔ آپ کو رب کائنات نے سید ولد آدم بنایا ہے۔ اسی لیے آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب، کان فضل اللہ علیک عظیما، ہم نے تجھ اکیلے کو عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے، عظیم عظمتوں سے نوازا ہے۔ دوسرے مقام پہ کہا ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محبوب، ہم نے تجھ اکیلے کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کے ان دونوں مقامات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر دوسرے نبیوں کے فضل منوں اور ٹنوں میں ہے تو میرے محبوب جناب محمد پر اللہ کا فضل پہاڑوں کی مثل ہے۔ اگر دوسرے انبیاء پر اللہ کا فضل دریاؤں کی وسعت رکھتا ہے تو میرے محبوب پر اللہ کا فضل سمندروں کی مانند فراخ ہے۔ نہ آپ کے فضل کی فراخی اور عظمت کا جواب ہے اور نہ آپ کی افضلیت کی کائنات میں کوئی مثال ہے۔ وہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، اتہام بازی کرتے ہیں، بہتان درازی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دل کے دروازے کھولیے، آنکھوں سے تعصب کی اینک کو اتاریے، کانوں سے روئی کے برے نکالیے اور ہماری معروضات کو دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کیجئے۔ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو عظمت، جو فضیلت، جو رفعت، جو معرفت، جو بلندی اللہ نے جناب محمد کو عطا فرمائی ہے، کائنات میں وہ عظمت اور رفعت اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔
اپنے تو اپنے رہے، بیگانوں نے گواہی دی ہے، یار تو یار رہے، اغیاروں نے شہادت دی ہے، سجن تو سجن رہے، دشمنوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اور گواہی وہی ہوتی ہے، شہادت وہی معتبر ہوتی ہے جو دشمن دیتا ہے۔ اپنے تو گواہی دیتے ہیں، اپنے تو شہادتیں دیتے ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ ہے جو دشمن دے، اور یہ دشمن ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، ہندو ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں تو سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں تو سارے رسولوں میں، کہ ہے جیسے افضل زمانے بھر کے، ہے جیسے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ دشمن گواہی دے رہا ہے۔ اسی طرح ابو سفیان جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا تھا، اس سے پہلے رسول اللہ کا دشمن، آقا کا مخالف ہے، وہ کیا گواہی دیتا ہے؟ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ لوگوں، اللہ نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتیں دی ہیں کہ ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، ہر بولنے والی زبان بولتے بولتے تھک جائے گی، ہر بولنے والا انسان بولتے بولتے ایک دن ختم ہو جائے گا، ہر لکھنے والی قلم لکھتے لکھتے ایک دن مٹ جائے گی۔ آمینہ کے لال کو اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ دنیا کی کوئی بولنے والی زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر روایت لائے کہ جب رب کائنات نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پہ بلایا، جناب جبرائیل امین رسول اللہ کو لینے کے لیے براق کو لے کے آئے، نبی یہ کائنات کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، اللہ کے پیغمبر چلیے، میں سواری کے لیے براق کو لے کے حاضر ہو گیا ہوں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ سفر کے لیے اٹھے، براق پہ سوار ہونے لگے،
اس نے اچھلنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا۔ بعض نے یہاں لکھا ہے کہ اس نے خوشی سے اچھلنا کودنا شروع کیا ہے کہ امام کائنات میرے اوپر سوار ہونے لگے ہیں۔ اس نے شوخی دکھانا شروع کر دی۔ جبرائیل امین نے براق کے کان میں ایک جملہ کہا تھا، نبی کائنات نے اس جملے کو بیان کیا اور امام ترمذی نے اس جملے کو جامعہ ترمذی کے صفحات پہ منعکس کیا۔ پتہ جبریل نے براق سے کیا کہا تھا؟ ما رکبک احد افضل علی اللہ منہ، اے براق کان لگا کے سن، شوخیاں دکھانے کی ضرورت نہیں، اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج سے قبل آمینہ کے لال سے افضل و اعلی، بلند و بالا کوئی سوار تجھ پہ سوار نہیں ہوا۔ اس کو اللہ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، ما رکبک احد افضل علی اللہ منہ، اس سے افضل آج تک تجھ پہ کوئی سوار نہیں ہوا۔ میں تجھے اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ میں وہ جبریل ہوں جس نے صفی اللہ کو بھی دیکھا ہے، صفی اللہ کی امت کو بھی دیکھا ہے، نجی اللہ کو بھی دیکھا، نجی اللہ کی امت کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کی امت کو بھی دیکھا، ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، ذبیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا۔ کلیم اللہ کو بھی دیکھا، کلیم اللہ کی امت کو بھی دیکھا، اور روح اللہ کو بھی دیکھا، روح اللہ کی امت کو بھی دیکھا۔ میں وہ جبریل ہوں جس نے عرشیوں کو بھی دیکھا، فرشیوں کو بھی دیکھا۔ میں وہ جبریل ہوں جس نے عربیوں کو بھی دیکھا، اجمیوں کو بھی دیکھا۔ میں وہ جبریل ہوں جس نے نوریوں کو بھی دیکھا، ناریوں کو بھی دیکھا۔ میں نے عرب والوں کو بھی دیکھا، عجم والوں کو بھی دیکھا، پورب والوں کو بھی دیکھا، پچھم والوں کو بھی دیکھا، شرق والوں کو بھی دیکھا، غرب والوں کو بھی دیکھا۔ میں وہ جبریل ہوں جو مشرق سے بھی ہو کے آیا ہوں، مغرب سے بھی ہو کے آیا ہوں، شمال سے بھی ہو کے آیا ہوں، جنوب سے بھی ہو کے آیا ہوں۔ میں وہ جبریل ہوں جو دنیا کے چپے چپے سے ہو کے آیا ہوں۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں، وَلَمْ أَرَى رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پوری روح زمین میں، تمام مخلوقات میں نے امام کائنات جناب محمد سے افضل دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور جبریل کے اس اعلان کے بعد عرش والے کی غیرت کو بھی جلال آ گیا۔ ہم پہ الزام لگانے والوں، آؤ ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی تو دیکھو، ذرا قریب تو آؤ۔ دور بیٹھ کے
باتیں کرنے والوں، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارا نظریہ اور سوچ کیا ہے۔ آسمان والے نے آسمان پہ ان کی گفتگو کو سنا تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا جبریل تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں ساری دنیا سے ہو کے آیا ہوں، میں نے پوری دنیا میں اس سے افضل، اعلیٰ، بلند و بالا، شان اور مرتبے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اے جبریل تو نے دیکھنا کہاں تھا؟ تجھے دنیا میں کہاں نظر آتا؟ میں رب سے پوچھ، میں رب نے اس سے افضل و اعلیٰ کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں۔ تمہیں دکھائی تو تب دیتا اگر میں بناتا تو، میں نے بنایا ہی کوئی نہیں، دیکھنا کہاں ہے؟ اس جیسا رب کائنات نے نہیں بنایا۔ یہ قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ اتنی عظمتوں سے رسول اللہ کو نوازا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کے 30 پاروں کا مطالعہ کریں۔ میں نے قرآن کریم کی ورق گردانی کی، میں نے اس بات کو ڈھونڈا، تلاش کیا، قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے، کوئی ایسی عظمت نہیں ہے جو اللہ نے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے پیغمبروں کو عطا کی ہو، اور وہ عظمت و فضیلت اللہ نے جناب محمد کو عطا نہ کی ہو۔ جائیے قرآن کریم میں تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، کوئی فضیلت ایسی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو اور جناب محمد کو نہ دی ہو۔ اور اس قرآن کریم کو پڑھو، تمہیں رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار فضیلتیں ایسی ہیں، عظمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے جناب محمد کو دی ہے، کائنات میں کسی اور نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ اب جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن کریم کے چند مقامات پڑھ کے سناتا ہوں۔ اگر ان کی تشریح اور توضیح میں جاؤں گا تو شاید 1 یا 2 آیات سے بھی آگے نہ بڑھ سکوں۔ میں اجمال کے ساتھ قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ڈھونڈے، تلاش کریں، میرے اس دعوے کی تصدیق کریں کہ دنیا والوں، کائنات میں کوئی ایسی خوبی نہیں، کوئی ایسا وصف نہیں، کوئی ایسے اوصاف نہیں جو آسمان والے نے پہلے نبیوں کو دیے ہوں اور جناب محمد کو نہ دیے ہوں۔ اور میں بے شمار اوصاف ایسے بتا سکتا ہوں قرآن کریم میں سے جو اللہ نے تنہا جناب محمد کو دیے ہیں، کائنات میں کسی اور رسول کو بھی نہیں دیے۔ آسمان والا ابو البشر جناب آدم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ۔ آسمان کا خالق و مالک جناب آدم کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ میں نے آدم کو یہ خوبی عطا کی، اللہ جناب آدم کو یہ خوبی دی ہے، کیا جناب محمد کو بھی یہ خوبی دی ہے؟ قرآن بولا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آدم کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن بولا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس
نبی کے بارے میں بھی قرآن بولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اگر قرآن جناب ادریس کے بارے میں بولا انہو کان صدیقا نبیا، نبی کے بارے میں بھی بولا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اگر قرآن جناب ادریس کے بارے میں بولا ورفعناہ مکانا علیا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا ورفعنا لک ذکرک۔ اگر قرآن جناب الیاس کے بارے میں بولا اذ قال لقومہ الا تتقون اتدعون بالا، نبی کے بارے میں بھی بولا افرأیتہم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری۔ اگر قرآن جناب نوح کے بارے میں بولا وما انا بطارد المؤمنین، نبی کے بارے میں بھی بولا ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ اگر قرآن جناب ابراہیم کے بارے میں بولا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، نبی کے بارے میں بھی بولا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور لوگوں اگر قرآن ابراہیم کے بارے میں بولا ان ابراہیم لأواہ علیم، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اگر قرآن جناب اسماعیل کے بارے میں بولا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نبی کے بارے میں بھی بولا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا۔ اگر قرآن جناب یوسف کے بارے میں بولا اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم، میرے نبی کے بارے میں بھی بولا اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور لوگوں اگر قرآن جناب موسیٰ کے بارے میں بولا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي، نبی کے بارے میں بھی بولا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر قرآن جناب داؤد پیغمبر کے بارے میں بولا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد سُلَيْمَانَ علما، نبی کے بارے میں بھی بولا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اگر قرآن جناب سلمان پیغمبر کے بارے میں بولا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، میرے محبوب جناب محمد کے بارے میں بھی بولا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا۔ اگر قرآن جناب ایوب کے بارے میں بولا انا وجدناہ صابرا، محبوب کے بارے میں بھی بولا وما صبرک الا باللہ۔ اگر قرآن جناب زکریا کے بارے میں بولا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، نبی کے بارے میں بھی بولا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اگر قرآن جناب عیسیٰ کے بارے میں بولا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، محبوب کے بارے میں بھی بولا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اگر قرآن جناب عیسیٰ کے بارے میں بولا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، نبی کے بارے میں بھی بولا وَأَيَّدْنَاهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ قرآن پڑھتے جائیں، قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں، پارے کی کوئی صورت ایسی نہیں، صورت کا کوئی رکوع ایسا نہیں، اور رکوع کی کوئی آیت ایسی نہیں، آیت کا کوئی جملہ ایسا نہیں،
اور جملے کا کوئی لفظ ایسا نہیں جو اللہ نے پہلے پیغمبروں کے بارے میں بولا ہو اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد کے بارے میں نہ بولا ہو۔ ان اوصاف کو دیکھ کر تو صاحب دل کو کہنا پڑا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیزداری آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ اللہ نے اتنی عظمتوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور اسی لیے ہم یہ اعلان برملا کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، اور میرے محبوب کی طرف دیکھو، اللہ نے میرے محبوب کو کتنی عظمتوں سے نوازا۔ کہا آمینہ کا لال آ گیا ہے، رسول ہاشمی آ گیا ہے، ساری کائنات کا سردار آ گیا ہے، آدم کا خلق لے کر، شیش کی معرفت لے کر، نوح کا جوش تبلیغ لے کر، ابراہیم کا ولولہ توحید لے کر، اسماعیل کا اثار لے کر، اسحاق کی رضا لے کر، صالح کی فصاحت لے کر، لوط کی حکمت لے کر، موسیٰ کا جلال لے کر، ہارون کا جمال لے کر، یعقوب کی تسلیم و رضا لے کر، داؤد کی آواز لے کر، ایوب کا صبر لے کر، اور جناب یونس کی حکمت لے کر، دانیال کی محبت لے کر، یوشع کا جہاد لے کر، الیاس کا وقار لے کر، جناب یوسف کا حسن لے کر، یحییٰ کی پاک دامنی لے کر، اور جناب عیسیٰ کا زہد و تقوی لے کر محمد آ گئے ہیں۔ لاؤ کون سی خوبی ہے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہ ہو؟ صاحب دل کو یہاں کہنا پڑا کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ کبھی سوچ کہ اللہ نے تجھے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی رفعتوں سے نوازا ہے، کتنی بلندیوں سے نوازا ہے۔ اس نبی کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ دستک دینے والے، غیروں کے دروازوں کی کنڈی کھٹکھٹانے والے، اس نبی کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جا کے اپنا تعلق جوڑنے والے، ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ نے تمہیں وہ پیغمبر عطا کیا ہے جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر اس جیسا پیغمبر نہیں بنانا تو اس پیغمبر کا امتی ہمیں بنا دے، اس عظمت والے پیغمبر کا امتی بنا دے۔ تو اس پیغمبر کا امتی ہے جس کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنی رفعتوں سے نوازا، اتنی معرفتوں اور بلندیوں سے نوازا ہے۔ آئیے اب میں قرآن کریم کے ایک دو مقامات وہ آپ کو سناتا ہوں جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ صفت اللہ نے جناب محمد کو عطا کی ہے، کائنات میں کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں۔ قرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن کریم کو پڑھیں، پہلے آنے والے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، نذیر بھی تھے، دائی بھی تھے، داعیا الی اللہ بھی تھے۔ یہ ساری صفتیں، یہ ساری خوبیاں، یہ سارے اوصاف ان نبیوں میں موجود تھے۔ ان میں ایک لفظ اللہ نے بولا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا کے لاؤ، کائنات کی کوئی تفسیر اٹھا کے لاؤ، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے لاؤ اور مجھے بتلاؤ کہ کائنات میں سراجم منیرہ کا یہ لقب
اللہ نے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو عطا کیا ہو۔ کائنات میں یہ واحد ہستی ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے۔ اللہ نے یہ خوبی صرف جناب محمد کو عطا کی ہے، رسول ہاشمی کو عطا کی، اس کے علاوہ کسی کو عطا نہیں۔ کائنات میں واحد ایک شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، اے میرے محبوب میں نے آپ کو سراجم منیرہ بنا دیا۔ یہ خوبی قرآن کریم میں ڈھونڈے، احادیث میں ڈھونڈے، تفاسیر میں ڈھونڈے، تاریخ میں ڈھونڈے، آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام، آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جاؤ ڈھونڈو، نبی تو آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، ابراہیم بھی تھے۔ یہ اعلان دنیا کی کسی کتاب سے ڈھونڈ کے بتائے کہ عالم ارواح میں جو اللہ نے اعزاز، عظمت، فضیلت جناب محمد کو عطا کی ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عظمت۔ قرآن کا تیسرا مقام، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی اس سے پہلے بھی آئے، یہ الفاظ، یہ کلمات کسی اور نبی کے لیے بتائے، اللہ نے استعمال کیے ہو تو نشاندہی کیجئے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور نبی آئے، ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ، کوئی قوم کی طرف آیا، کوئی علاقے کی طرف آیا، کوئی بستی کی طرف آیا، کوئی برادری کی طرف آیا، کوئی قومبر قبیلے کی طرف نبی بن کے آیا۔ میرے محبوب کی باری یہی فرمایا قل یا ایھا الناس۔ عالم یہ ہے تو ایک علاقے کا، ایک بستی کا، ایک برادری کا، ایک قوم کا، ایک شہر کا نبی نہیں ہے، تو اپنوں کا، بیگانوں کا، یاروں کا، اغیاروں کا، سجنوں کا، دشمنوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، امیروں کا، غریبوں کا، کالوں کا، گوروں کا، میرے محبوب تو حنفیوں کا، مالکیوں کا، شافعیوں کا، حنبلیوں کا، تو دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، وہابیوں کا، صحابیوں کا، تابعیوں کا، تبع تابعین کا، ائمہ دین کا، مجتہدین کا، محدثین کا، مفسرین کا، محققین کا، مؤلفین کا، اور تو موحدین کا، مجاہدین کا، تو زاہدین کا، عابدین کا۔ اے میرے محبوب تو فقہاء کا، صلحاء کا، علماء کا، اتقیاء کا، اصفیاء کا، شرفاء کا، فضلاء کا، عمراء کا، زعماء کا، اور میرے محبوب تو شہداء کا۔ اے میرے محبوب تیری عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ تو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے صرف جناب محمد کو عطا کیا ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ آگے بڑھو، قرآن کریم کا ایک اور مقام پڑھو۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب میں نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا۔ جاؤ ڈھونڈو، اللہ نے یہ اعزاز کسی نبی کو نہیں عطا کیا، صرف امام کائنات کو، کہ امام کائنات انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، درندوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، چرندوں کے لیے بھی رحمت، چھوٹوں کے لیے بھی رحمت، بڑوں کے لیے بھی رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، عرشیوں فرشیوں کے لیے بھی رحمت، اور میرا محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت۔ یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کو عطا۔ قرآن کریم کا 5واں مقام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ڈھونڈو قرآن کریم میں، یہ اعزاز اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، جناب محمد کو عطا کیا ہے۔ اے میرے محبوب تو اس سے پہلے نبیوں کی موجودگی میں نبی آتے رہے،
صحیح البخاری میں ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فلما ہلاک نبی وخلقہ نبی۔ بنی اسرائیل کی قیادت وقت کے نبی کیا کرتے تھے۔ کوئی نبی فوت ہو جاتا، دنیا سے رخصت ہو جاتا، تو اس کی جگہ پہ اللہ فوراً نبی بھیج دیتا، فوراً پیغمبر آ جاتا۔ لیکن میرا محبوب جب آیا، جب اسے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو اس کائنات میں بھیجا گیا، رب نے کیا کہا؟ اے محبوب، میں نے تجھے صرف نبوت کا تاج نہیں، ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ اب دنیا والوں کو بتا دے کہ میرے آنے کے بعد دنیا میں قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ یہ اعزاز اللہ نے عطا کیا تو جناب محمد کو عطا کیا۔ آپ ڈھونڈتے جائیں، تلاش کرتے جائیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اب اس عظمت والے پیغمبر کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ تعلق جوڑنے کو جی چاہتا ہے؟ جناب حبیب نے کہا تھا، اس نے کہا میں اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمہ بن حبیب نے کہا مار دیا جائے گا، کہا مر جانا گوارا ہے، کہا ماریں گے تسطیے دے کر، اذیتیں دے کر، تیرے جسم کا ایک ایک عضو کاٹیں گے، کہا کاٹ دو، کہا تمہیں بند کر دیں، کہا کر دو۔ مسلمہ بن حبیب نے تنگ آ کے پوچھا، حبیب بتا تو صحیح، تو کیوں نہیں مانتا، مجھے کیوں نہیں مانتا؟ اس نے جو جواب دیا تھا نا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ یہی ہمارا جرم ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ اس نے کہا او مسلمہ کیا پوچھتا ہے، میں کیوں نہیں مانتا؟ میرے سینے میں دھڑکنے والا دل چھوٹا سا ہے، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ تمہیں تو تب مانوں گا اس میں گنجائش ہوگی۔ میں نے یہ دل امام کائنات کے سپرد کر دیا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ہمارا جرم بھی تو یہی نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم لوگوں، ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک سر ہے اور ایک دل ہے۔ ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں کان لگا کے سن لو، ہماری صدا کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک سر ہے، ایک دل ہے۔ ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ اب یہ سر عرش والے کے علاوہ کائنات میں کسی غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور اس دل میں اب مدینے والے کے علاوہ کوئی بس نہیں سکتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ، ہمارے پاس آؤ گے، ہم تمہیں لے کے غزنویوں کے پاس نہیں جائیں گے، روپڑیوں کے پاس نہیں جائیں گے، لکھویوں کے پاس لے کے نہیں جائیں گے، سلفیوں کے پاس لے کے نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس جب بھی آؤ گے ہم تمہیں لے کے جائیں گے تو جناب محمد کے دروازے پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا صدیق کو صداقت ملی تو نبی کے دروازے سے، فاروق کو عدالت ملی تو نبی کے دروازے سے، عثمان کو سخاوت ملی تو نبی کے دروازے سے، علی کو شجاعت ملی تو نبی کے دروازے سے، اور ولیوں کو ولایت ملی تو نبی کے دروازے سے، اماموں کو امامت ملی تو نبی کے دروازے سے۔ اور میں تو کہتا ہوں 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی تو محمد کے صحابہ کو رب نبی کے دروازے سے۔ اس لیے ہم تجھے نبی کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ ہماری دعوت یہی ہے، ہمارا پیغام یہی ہے، ہماری صدا یہی ہے۔ آ جاؤ، نبی سے جڑ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔